پہلا پلر میں نے بتایا تھا وہ ہے سمت سفر اور زندگی کی معنویت، یعنی یونٹی آف پرپس اور لائف ڈائریکشن۔ انسان کی نفسیاتی ساخت میں سمت سفر اور زندگی کی معنویت کا تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جدید نفسیات کے مطابق انسان محض اسٹیمولس ریسپانس کی مشین نہیں ہے، یعنی بٹن دبا دیا گیا تو مشین چلی، بٹن بند تو مشین بند، یا کمپیوٹر پروگرامنگ دے دی گئی تو مشین چلنے لگی، کام ختم ہوا تو آٹو آف ہو گیا، بلکہ وہ ایک میننگ سیکنگ بینگ ہے جو اپنی زندگی کو، اس کی کامیابیوں کو، تکالیف اور فیصلوں کو کسی بڑے مقصد کے تحت سمجھنا چاہتا ہے۔ ایگزسٹنشل سائیکالوجی میں وکٹر فرینکل نے واضح کیا کہ انسان کی بہت سی نفسیاتی بے چینی، انگزائٹی، اضطراب اور اندرونی خلات دراصل ایگزسٹنشل ویکیوم کا نتیجہ ہوتے ہیں، یعنی اندر سے انسان خالی ہوتا ہے، اندر سے انسان کھوکھلا ہوتا ہے اور اس کے پاس زندگی کے واضح مقصد کا فقدان ہوتا ہے۔ کوئی واضح مقصد زندگی کا نہیں اور زندگی کا کوئی ڈائریکشن نہیں۔ اس طرح گول اورینٹیشن تھیوری ایک اور نظریہ بتاتا ہے کہ جب فرد کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی بڑا ہدف ہو اور اسے پانے کے لیے گہرے اقدار اس کے پاس موجود ہوں تو وہ اپنے آپ سے متحرک رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹرنسک موٹیویشن۔ اس کی حرکت اور سرگرمی کی مشین کو جاری رکھنا اسی انٹرنسک موٹیویشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسے کسی تعریف اور ستائش یا عہدے اور منصب کام پر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی پر قابو ہوتا ہے اور وہ سیلف ریگولیٹنگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ریزیلینس ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو معنویت متعین کرتے ہیں وہ زمین سے جڑے رہتے ہیں اور ان کے اندر جس چیز کو اپنا مقصد زندگی بنایا اس میں مہارت پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شخصیت صحت مند انداز میں نشوونما پاتی ہے، جن کے پاس ایک واضح لائف نیریٹو ہو، ایک ایسا داخلی بیانیہ جو اسے یہ احساس دے کہ وہ کیوں جی رہا ہے، کس سمت میں بڑھ رہا ہے، اس کے فیصلے کسی بڑے معنی سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسرا پلر میں نے کہا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹل انٹیگریشن، یعنی جامع شخصیت۔ اس کے لیے نفسیات میں کانگروئنس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جسے میں نے ابھی بتایا کہ ماہر نفسیات کارل روجرز نے نمایاں کیا تھا۔ انسان کی اس کی اندرونی ہم آہنگی یہ بہت اہم ہے، جس میں اس کے بلیفز ہیں، اس کے ویلیوز ہیں، اس کے بیہیویئرز ہیں، ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں، آپس میں وہ ٹکرائیں نہیں، بلکہ ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہوں۔ ہماری شخصیتوں کے تین پہلو ہیں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ یہاں اطمینان سے سنیں اور اس پوائنٹ پر غور کریں۔ نمبر ایک، ایکچوئل سیلف ہوتی ہے ہماری شخصیت میں، دوسری چیز ریئل سیلف، اور تیسری چیز آئیڈیل سیلف۔ ایکچوئل سیلف کیا ہے؟ ایکچوئل سیلف اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو انسان اس وقت عملی طور پر جی رہا ہوتا ہے۔ اس میں اس کے موجودہ رویے، اس کی موجودہ عادتیں، اس کے رد عمل کا طریقہ، ایکشن اینڈ ری ایکشن، اس کے فیصلے اور ڈیسیشنز، اس کی موجودہ لائف سٹائل، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ریئل سیلف انسان کی وہ اندرونی شناخت ہے جو اس کی اصل اقدار اور فطری میلانات اور ضمیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ ریئل میں جو انسان گہرائی میں خود کو سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ بننا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہوں وہ بن نہیں پاتے اور وہ ایکچوئل سیلف کی زندگی بسر کرتے ہیں، ریئل سیلف میں جا ہی نہیں پاتے۔ تیسرا ہے آئیڈیل سیلف۔ دراصل وہ شخصیت ہے جو انسان کی نگاہ میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور انسان اس نمونے پر
خود کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کوشش میں وہ اپنی حقیقی شخصیت یعنی ریئل سیلف تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایکچول سیلف سے آدمی نے سفر شروع کیا اور آئیڈیل سیلف تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن بیچ میں کسی جگہ اگر وہ رک جائے جو ریئل سیلف ہو تو وہی اصل میں اسے بننا چاہیے تھا۔ جب انسان کا ایکچول سیلف اور ریئل سیلف ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو شخصیت میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور داخلی کشمکش کم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہم آہنگی کی صورت میں انسان کی اضطرابی کیفیت کم ہو جاتی ہے، گناہ کا احساس ہلکا ہو جاتا ہے اور نفسیاتی دباؤ گھٹ جاتا ہے، اور زیادہ انٹیگریٹی کے ساتھ انسان زندگی جیتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے ایسی ہی شخصیت مقصود ہے۔ نمبر 3، خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا، الٹیمیٹ اتھارٹی۔ یہ تصور نفسیات کے ایگو ریگولیشن یا ڈی سینٹرنگ آف سیلف کے آئیڈیا سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ایگو ریگولیشن سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی انا، اپنی خواہش، اپنی برتری اور اقتدار کے احساس پر قابو رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، تاکہ فیصلے جذباتی خود پسندی کے بجائے شعوری ہوں اور ریسپانسبل ہوں۔ ڈی سینٹرنگ آف سیلف اس سے قدم آگے جا کر انسان کو خود اپنی ذات کو کائنات کا مرکز سمجھنے سے نکال دیتا ہے اور کسی بڑے مقصد یا اخلاقی نظام کے تابع کر دیتا ہے۔ جب لیڈر اس داخلی تربیت سے گزرتا ہے تو اس کی قیادت انا پر مبنی نہیں رہتی بلکہ امانت پر مبنی ہو جاتی ہے۔ جدید لیڈرشپ سائیکالوجی میں اس تصور کو سرونٹ لیڈرشپ کہا جاتا ہے، جہاں لیڈر اختیار کو ملکیت نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتا ہے، طاقت کو کنٹرول کے بجائے خدمت کا ذریعہ بناتا ہے اور اپنی ذات کے فروغ کے بجائے لوگوں کی نشوونما اور مقصد کی تکمیل کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسی قیادت میں اثر و رسوخ خوف سے نہیں بلکہ اخلاقی وقار اور کردار کی مضبوطی سے پیدا ہوتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ سے ایسی ہی شخصیت کی تعمیر مطلوب ہے۔ نمبر 4، احساس مظلومیت کے بجائے ذمہ داری قبول کرنا، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ اصول نفسیات کے معروف تصور لوکس آف انٹرنل کنٹرول سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فکر، جذبات، رویوں اور فیصلے کس مرکز سے صادر ہوتے ہیں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ انا کے مرکز سے یا فطرت سلیمہ کے مرکز سے اور اطاعت رب کے جذبے سے؟ اسی ادراک کے باعث ایسے افراد مشکلات اور سیٹ بیکس کو فیلیور نہیں سمجھتے بلکہ انہیں سیکھنے کے مواقع سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے لرننگ اپرچونٹیز ہیں، جس سے ان میں نفسیاتی صحت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے افراد بحران کے وقت، کرائسس کے وقت جلد ٹوٹنے کے بجائے خود کو دوبارہ منظم کر لیتے ہیں، چونکہ یہ افراد ذمہ داری کو باہر منتقل نہیں کرتے، اس لیے ان کی زندگی میں شکایات کم، الزام تراشی نہیں ہوتی اور وہ وکٹم مینٹیلٹی کی زندگی نہیں جیتے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سے مراد یہی اکاؤنٹیبلٹی قبول کرنا ہے۔